السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ البقرہ کی 21 آیات ترجمہ سے پڑھ چکے ہیں اور آج 22ویں آیت سے ہم الحمدللہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس معاملے میں مدد فرمائے اور ہمارے کلاس کے جو شرکاء ہیں طلباء ان کی اور دیگر جو آن لائن ہمارے دوست احباب اور دنیا بھر سے کہیں سے بھی کوئی بھی جو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ایک کے لیے یہ معاملہ جو ہے ہماری کلاس جو ہے وہ فائدے کا باعث بنائے۔ اور اس معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں ہماری معاونت فرمائے، اور ایک لمحہ بھر بھی ہمیں شیطان کے حوالے اور اپنے نفس کے حوالے مت کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ الذي جعل بنایا لکم واسطے تمہارے الارض زمین شاباش فراشن فرش والسماء اور آسمان شاباش بناء چھت بناء چھت وانزل اور نازل کیا من السماء من سے السماء آسمان، تو من السماء اکٹھا ہی بولیں گے آسمان سے ماء شاباش پانی فاخرج پس نکالا بھی ساتھ اس کے بھی ساتھ اس کے من سے الثمرات پھل، ہاں لیکن یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک پھل نہیں بہت زیادہ پھل۔ الثمرات پھل، رزقا رزق، لکم واسطے تمہارے، لکم واسطے تمہارے، فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، للہ واسطے اللہ کے، اندادن شریک یا ساتھی، ٹھیک ہے جی، اندادن شریک، وانتم
اور تم تعلمون تم جانتے ہو یا تم علم رکھتے ہو. جی اب اس کا بامحالہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وہ ذات جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پس نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے رزق واسطے تمہارے. پھلوں سے رزق واسطے تمہارے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا پس نہ بناؤ تم واسطے اللہ تعالیٰ کے شریک. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو. اور تم جانتے ہو. جی اس آیت میں پچھلی آیت کے ساتھ ملاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے. اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے پہلوں کو بھی پیدا کیا. اور عبادت کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا ہوگا یا تقویٰ پیدا ہوگا. جی تو زندگی کے اندر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہم سے جو پہلے گزر گئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو زندگی ہم نے کیسی گزاری اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آج کے سبق میں کہ وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. زمین کو فرش بنا دیا. فرش کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ رک سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی زمین اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے لرزنا شروع ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے یا اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے تو لوگ جلدی سے گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے زمین کو ایک جگہ پہ روکا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو کیا بنایا ہے؟ فرش یا رہنے کی جگہ. اور آسمان کو چھت ہمارے لیے بنایا ہے. دیکھیں نا، جس کے پاس کوئی بھی جگہ نہ ہو تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، وہ میں کہیں بھی رک سکتا ہوں. اور اسی طرح جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے یا وہ بہت مجبور ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک چھت میرے اوپر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. وہ کون سی ہے؟ آسمان. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. کون سا پانی؟ بارش. شاباش. کون سا پانی نازل فرمایا؟ بارش. جیسا کہ پچھلی آیات میں آیت نمبر 19 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں بارش کے بارے میں بھی. جی تو آسمان سے پانی نازل فرمایا بارش کی صورت میں. اور بارش کے فوائد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اس بارش کی وجہ سے جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے لیے پھل اگتے ہیں اور اس پھلوں کے اندر تمہارے لیے رزق ہے. اور اس پھلوں کو تمہارے لیے یعنی ہمارے لیے رزق ہے اور ہم اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں، ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ہم ان کو کھاتے پیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے لیے. تو یہ جب اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سے جو پہلے گزر گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور زمین کے اندر رہنے کے لیے جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں مہیا کی. اور اسی طرح آسمان کو چھت کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا. اور آسمان سے بارش نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھلوں کا بندوبست کیا، پھلوں کا انتظام کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا رزق دیا ہوا جو ہے وہ آپ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی اور
زندگی کے اندر رہنے کے لیے جو ضروری ترین چیزیں ہیں، سب سے ضروری چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب زندگی بھی اللہ کے کنٹرول میں اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اور زندگی اور موت کے درمیان جو ہماری سہولیات ہمیں چاہیے وہ بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر لمحہ، ہر دن اور رات، ہر صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد، ساری چیزیں واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے حقوق پورے کیے ہیں، آپ کو زندگی دی، زندگی کے اندر جو سہولیات آپ کو چاہیے وہ آپ کے لیے آسان کر دی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب کیا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اب دیکھ لیں کہ اتنی چیزیں واضح، اتنا سبق جو ہم پڑھ چکے ہیں واضح ہونے کے بعد، اگر پھر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بنائے، مثال کے طور پہ جب مصیبت اور پریشانی آ جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ہمیں اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اگر آپ نے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ اگر برائیاں کر کر کے آپ نے بھر دیا لیکن ایک برائی اس کے اندر نہ ہوئی، کون سی؟ شرک والی، تو میں وہ پورا جو خلا ہے زمین اور آسمان کے درمیان والا، وہ میری رحمت بڑی وسیع ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر زندگی کے اندر شرک کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کر کے اگر میرے پاس آ گئے اور شرک دنیا کے اندر ہی معاف نہ کروایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے شرک سے معافی نہ مانگی، تو پھر میں نے ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا، چاہے وہ کتنی ہی باتیں کر لے، چاہے کتنا ہی جو ہے وہ روزے رکھ لے، صدقہ خیرات کر لے، لیکن اس کا سارے اعمال جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ آ گیا تو اس کو میں چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو اس کی سزا دوں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ زندگی دی تو اللہ تعالیٰ نے، موت کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں۔ زندگی اور موت کے درمیان کی جو سہولیات ہیں وہ کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کتنا ہی انسان نادان ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہوئے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہی ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ہی سہولیات سے فائدہ حاصل کر کے میرے ہی ساتھ بغاوت کر رہے ہو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہمارے علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نے حتیٰ کہ قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ نہیں بھی پڑھا، اس کو بھی پتا ہے کہ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جو سہولیات ہمیں میسر ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر ایک ایسا انسان جس نے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھا، وہ بھی اس کی فطرت کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، ذہن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی اور بہانہ بنائے تو بنائے، لیکن ہم میں سے کوئی کم از کم نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اسی طرح ہمارے جو سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر ہی قائم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت کر ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حقیقت یہ ہے کہ تم اس کا علم خود رکھتے ہو کہ سہولیات ساری اللہ تعالیٰ نے دی، اور سہولیات سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو قرآن مجید کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.